کے ساتھ اگر چلنا ہو تو بندہ پرور آپ کو چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ صرف کھڑے ہو جائیے، پیچھے سے آنے والا زور خود آپ کو آگے بڑھا دے۔ مشکل ہے موب کے خلاف چلنا، جو موب کے خلاف چلے گا وہ گرے گا بھی، کچلا بھی جائے گا، کپڑے بھی پھٹیں گے، ہاتھ پیروں میں درد بھی ہوگا، زخم بھی آئیں گے، مگر ایک حوصلہ مند وہ ہے کہ جو اپنی راہ کو پہچان کے گر بھی جائے۔ جملہ کہا تھا ایک پہلے دن، دہرانا چاہتا ہوں کہ گر جانا عیب نہیں ہے، گرے رہنا عیب ہے۔ گر گیا ہے تو پھر کھڑا ہو جائے، چوٹ کو سہلائے، کپڑوں کو درست کرے، پھر چل پڑے، پھر چل پڑے۔ یہ آسان نہیں ہے مرحلہ، یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن یہ جب تک نہ کیا جائے، جب تک نہ ڈٹے اس مرحلے پر، تب تک ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ وہ کب ممکن ہے کہ جب انسان پوری طرح تسلیم ہو جائے۔ الاسلام هو التسلیم، تب نظر آتا ہے کہ اگر گھر کا بزرگ حیدر ہو تو جوان ثانی حیدر ہو جاتا۔ کون سی چیز ہے؟ وقت میرے پاس کم تھا لہذا میں نے روک دیا، چونکہ تھوڑا سا فضائل میں جناب عباس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ذرا غور کریں، اس سے جو موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد ذرا آنکھیں بند کر کے کوئی ایسی کامل شخصیت تلاش کریں تو مولا کائنات کا جو عکس نظر آئے گا۔ کیوں حضرت عباس اس منزل پر ہیں؟ وہ کیا صفات ہیں؟ میری ساری پچھلی تقریریں جمع ہوئی جا رہی ہیں اس وقت، اس ایک مرحلے پر۔ کون سی وہ صفات ہیں؟ معصوم سے سوال کریں کہ کون سی صفات ہے، کیا منزل ہے؟ منزل پہچانے۔ منزل یہ ہے کہ امام معصوم تعارف کرا رہے ہیں کہ کون ہے حضرت عباس؟ سلام اللہ والسلام ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ کون حضرت عباس؟ جن پر خدا کا سلام، انبیاء کا سلام، ملائکہ کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام۔ کوئی اس درجے پہ پہنچ جائے کہ 1400 سال کے بعد بھی اس پر اللہ کا سلام آ رہا ہو۔ سال کے بعد بھی سلام آنا، اور اللہ کا سلام کہاں ہوگا؟ اہل بیت کو پہچاننا ہے تو پھر قرآن کو اٹھائیے، کہاں ہے اللہ کا سلام؟ جناب آدم پر سلام، جناب نوح پر سلام، آل یاسین پر سلام ہے سلام، اور وہ سلام آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اب معصوم گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت عباس پر اللہ کا سلام، انبیاء کا سلام، ملائکہ کا سلام۔ کس کا سلام ہے؟ دیکھیے وقت نہیں بات کو پھیلانے کا، ورنہ ذرا تمہید کے ساتھ عرض کرتا۔ ایک ہے منصب، ایک ہے عبادت۔ وہ لا شریک ایک منصب ہے جس میں بندوں کا شریک ہے یا بندوں کو اپنا شریک کر لیتا ہے، اور ایک عبادت ہے جس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جس منصب میں اس نے بندوں کو شریک کیا وہ منصب ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جس منصب میں بندوں کو، وہ منصب ولایت، اور جس عبادت میں شریک کر لے وہ عبادت ہے درود۔ صلوات اور پھر معصومین کے بعد جو اس درود کی عبادت میں شریک ہونے والے ہیں، کس
اس منزل اطاعت پر فائز ہیں کہ معصوم سند دے رہے ہیں. یہ اس مرحلے تک کیسے پہنچے جناب عباس؟ کیسے پہنچے اس مرحلے تک جناب عباس؟ دیکھیے، ایک ہے انسان کی نسب کی بلندی، وقت بہت ہی کم رہا جا رہا ہے. ایک ہے نسب کی بلندی، ایک ہے کردار کی بلندی. نسب کی بلندی، کردار کی بلندی، دونوں کو ذہن میں رکھیے گا. اور آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں، قبلہ تشریف فرمائیں. قبلہ آپ سے معذرت کے ساتھ جو باتیں عرض کر رہا ہوں، لب کشائی کر رہا ہوں. نہج البلاغہ کی شارٹ سیئنگز میں کلمہ نمبر 22 جس میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، نسب کی بلندی بھی انسان کو بلند کرتی ہے، کارنامہ بھی انسان کو بلند کرتا ہے، لیکن نسب میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، کارنامہ مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے. کارنامہ مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے. تو اب جملہ بدل دوں اگر اجازت دیں. نسب کی بلندی اپنی جگہ پر، لیکن نسب کی بلندی بھی خاک میں مل جاتی ہے اگر کارنامہ بلند نہ ہو. اور نسب کی پستی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی اگر کارنامہ بلند ہو. اگر کارنامہ بلند ہو. قابیل کا نسب بلند ہے، کارنامہ پست ہے تو لعنتی قرار پایا. جناب نوح کہتے رہے، پالنے والے، کیا جواب آیا؟ نہیں، غرق بھی ہوا، ہلاک بھی ہوا. تصویر کا دوسرا رخ، بی بی فضہ کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا تو وقت کے امام نے ماں کہہ کے سلام کیا. سلمان فارسی کا نسب بلند نہیں تھا، کارنامہ بلند تھا تو منا اہل البیت کی سند پالی. کارنامہ ہے جو بلند کرتا ہے. اب اگر کسی کا نسب بھی اتنا بلند ہو کہ شجرہ طیبہ سے تعلق ہو اور کارنامہ بھی ایسا بلند ہو کہ اللہ کا سلام آ رہا ہو، صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. کس چیز نے اتنا بلند کر دیا؟ وقت کم ہے. کس چیز نے بلند کیا؟ معصوم فرما رہے ہیں. کس چیز نے بلند کیا؟ معصوم کی شہادت. اشہد لک بالتصدیق والتسلیم والوفاء والنصیحت. معصوم کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت عباس کے لیے، میں گواہی دیتا ہوں. امام صادق کی گواہی، امام صادق کی گواہی کہ کیا ہے حضرت عباس، کیا ہے ان کی صفات بکھرتی ہیں تو کیا ہے؟ تصدیق، تسلیم، وفا، نصیحہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں، دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے جناب عباس؟ دو الفاظ ہیں، وقت نہیں زیادہ چھوڑ رہا ہوں چیزوں کو. دو الفاظ، دو اصطلاحات. حضرت عباس جو اس مرحلے تک پہنچے، کارنامہ کیسا ہے؟ دو چیزیں کہا، کامل الایمان و نافذ البصیرہ. کامل الایمان، نافذ البصیرہ. جناب سلمان ایمان کے 10 درجے تک پہنچے. تو ایمان کے 10 درجے تک پہنچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر نے بتایا کہ جو ایمان کے 10 درجے تک پہنچ جائے وہ اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اہل بیت نہ ہوتے ہوئے منا اہل البیت کی سند پا لیتا ہے. ارے 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 کاش کہ میں پہنچا سکوں. جو اہل بیت نہ ہوتے ہوئے ایمان کے 10 درجے پہ پہنچے تو منا اہل البیت بن جائے. جو اہل بیت بھی ہو اور معصوم سے کامل الایمان کی سند بھی پا لے، اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگی؟
کیا ہیں حضرت عباس؟ حضرت ابو الفضل العباس کیا ہیں؟ نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. معاف کیجیے گا، گستاخی نہیں کر رہا آپ کی شان میں جو میں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، بلکہ فکر بشری کی حد بتا رہا ہوں. فکر بشری کی حد بتا رہا ہوں. حسین کیا ہے؟ جیسا حسین کو عباس جانتے ہیں، زینب جانتی ہیں، نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح عباس کیا ہے؟ جیسا عباس کو حسین جانتے ہیں اور جناب زینب جانتی ہیں، نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتا ہوں. کیا ہے حضرت ابو الفضل عباس؟ کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا قربانیاں ہیں، کیا شجاعت ہے. ہم صرف وقت کا میں ایک جملہ اور کہہ دوں. ارباب فہم و دانش ہیں، اہل زبان ہیں. بحمداللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری امید سے کہیں زیادہ کوئی لفظ بھی رائے گا نہیں گیا، کوئی لفظ نہ، بلکہ جو میں نے نہیں کہا وہ بھی پہنچ گیا بحمداللہ. تو ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں. عباس صرف بہادر نہیں ہے، عباس صرف بہادر نہیں ہے، بلکہ وہ بے بہادر ہے کہ جس رخ سے دیکھو روشنی دیتا ہوا نظر آتا. ایسا نکھرا ہوا ہیرا، جس رخ سے دیکھو، صبر، استقامت، ایثار، ایمان، یقین، معرفت، حکمت، اطاعت معصوم، جس مرحلے سے دیکھو. ہم جب بہادری پہ کسی کو تصور کرتے ہیں، جرت، ہمت، حوصلہ دیکھ کر کسی کی بہادری کی بھی تعریف کرتے ہیں، تو ہماری بہادری کی حد یہ ہے کہ ہماری بہادری کی سب سے اونچی سند دے دی جائے، اس کے یہاں تحور پایا جائے گا. میرا نیس نے کہا نا، بخدا فارس میدان تحور تھا اور. لیکن اگر معصوم کسی کو بہادر کہہ دیں، اگر قرآن کسی کو بہادر کہہ دیں، تو اب اس کی مثال تو پیش نہیں. میرا نیس کی بات آئی تو وقت کم ہے، چھوڑتے ہوئے انیسی کی زبان سے سن لیجئے. انیس کہتے ہیں کہ جناب عباس کیا ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان گزرے ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. ذاتی کمالات بھی اس منزل پہ ہو، نہیں پھر اسے تو کہہ کے ہی آگے بڑھوں گا. جب ذاتی کمال بھی اس منزل پہ ہو، وہ وراثت بھی ایسی ملی ہو، تو اب پھر کہتے ہیں، میر انیس پھر کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے کیا ہے حضرت عباس بنظر میر انیس، وقت کم ہونے کی وجہ سے. خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، اہل ولا کا مجمع ہے. خود شیر ہیں، جد شیر، چچا شیر، پدر شیر، پھر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر، جگر شیر. اور اس کے بعد تو قلم توڑ دیا، کہتے ہیں پلکیں ہیں، پلکیں ہیں، اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. نظر شیر. ذوالفقار کی زد پہ لشکر روکنا اور ہے، نگاہ کے زور پہ لشکر.
عرش یہ خیز میں آئے ہیں تو پھر عرش ہلا ہے، ورثے میں انہیں زور ید اللہ وہ تو صفت شجاعت دکھانے کا موقع بھی نہیں ملا، بس دنیا بے خبر نہ رہ جائے، اس لیے ایک موقع آقا نے خود فراہم کیا، جانتے تھے کربلا میں اجازت نہ ملے گی تو صفین میں کہا کہ میرے لال تم جاؤ مگر چہرے پہ نقاب ڈال کے جانا، بس ایک منظر تھا کہ تاریخ میں محفوظ ہو جائے۔ اور ابن شاسا جیسا ملعون تھا، لوگ کہتا تھا اتنا بڑا شامین نامور پہلوان، یا میں کیا لڑوں گا، میں کوئی ان لوگوں سے لڑوں گا، ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پے مصاف، ہاں تب لڑوں علی اگر آئے پے مصاف۔ تو ایک مرتبہ کہا میرے لال بڑھو، تقدم والا دی اور آئے اب حضرت عباس، وقت نہیں کہ جنگ کا نقشہ بیان کروں، مگر بس ذرا ذہن میں بات آ جائے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بس ایک وار تھا، ایک وار، کیسا وار تھا مجھے نہیں معلوم، مگر جو میں نے تاریخ میں دیکھا اگر میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کروں تو عجب وار تھا۔ 80 ہاتھ کی قوت سے تلوار اٹھی اور نہ جانے کس ید اللہ کی قوت سے تلوار چلی، ایسی تلوار چلی کہ سرپوش کو کاٹا، پیشانی کو کاٹا، پسلیوں کو کاٹا، شکم کو کاٹا، جو سر سے چلی تھی وہ سین پہ آ کے رکی، مجمع پکار اٹھا اس نقاب کے پیچھے علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ ارے دل چاہ رہا ہے جملہ کہہ دوں، جو شب ہجرت کی تاریکی میں لوگوں کو محمد نظر آئے اسے علی کہتے ہیں، جو دن کے اجالے میں لوگوں کو علی نظر آئے یہ ایک جھلک تھی، یہ ایک منظر تھا، بس جیسے بجلی سی کون گئی ہو، ایک منظر تھا بس، ورنہ قرآن و اہل بیت موضوع ہے تو ایک جملہ قرآن کا سہارا لے کے کہہ دوں، یہ تو ایک جھلک تھی، دنیا کو کیا پتا، ورنہ قرآن شجاعت تو جزدان اطاعت میں بند رہ گیا، قرآن شجاعت تو جزدان اطاعت میں بند رہ گیا۔ اگر کہیں جنگ کی اجازت مل جاتی کیا ہوتا کربلا کا نقشہ، کیا ہوتا کربلا کا نقشہ۔ لیکن ایک جملہ تاکہ شہزادی کی عظمت بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ عزیزو، جتنا قیمتی گوہر ہو، بس ارباب فہم و دانش موجود ہیں، جتنا قیمتی گوہر ہو اتنے ہی قیمتی صدف کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا امام کی نگاہ تلاش کر رہی ہے کہ کسی بہادر خاندان میں عقد ہو جائے۔ یہاں بھی ایک نزاکت ہے، یہاں بھی ایک نزاکت ہے، یہ نہیں کہا کہ بہادر عورت سے عقد ہو جائے، بہادر خاندان۔ بس اب آپ سوچئے گا اس پر جو میں نے کہہ دیا جملہ، بہادر خاندان، تاکہ ایک ایسا جلی بیٹا ہو، ایک ایسا شیر جیسا فرزند ہو۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو معصوم کہتے ہیں ابھی کیا سمجھی دنیا، دنیا نہیں سمجھی ابھی کہ کیا ہے جناب عباس، نہیں سمجھی۔ رتبہ حضرت عباس تو اس وقت پتہ چلے گا جب میدان محشر میں حضرت عباس کی سواری آئے، تب اہل محشر ایک دوسرے سے کہیں گے یہ کون ہے، یہ کس امت کا نبی ہے۔
یہ کس امت کا نبی ہے؟ جواب آئے گا یہ کسی امت کا نبی نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا علمدار لشکر ہے۔